نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آخری عشرہ اور عبادات میں مجاہدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی روح سے انسان کا مقصد حیات واضح ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی میں سکون اور اخروی زندگی میں نجات کا دار و مدار بھی اسی مقصد کی تکمیل پر ہے، بلکہ اس مقصد کی ادائیگی کے بغیر نہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور نہ ہی جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہوگا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اس مہینہ میں خوب عبادات کا اہتمام کرے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرہ کو خرید و فروخت اور عید کی تیاریوں میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں صرف کرے۔ اس حوالے سے آپ معتکفین حضرات جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ دنیا و مافیا سے کٹ کر آپ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے حضور اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہیں محض عبادت کی غرض سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول مبارک کیا تھا۔ سیدہ طیبہ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی راتوں کو عبادت میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صرف خود ہی نہیں، آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اعتکاف بیٹھنے والے وہ رات کو جاگ کر عبادت کریں گے، دوسروں پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ آپ خود بھی کمر کس لیتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کمر کس لینے سے مراد یہ تہمت کس لینا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں سے دور رہنا۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ آپ عبادت میں خوب مجاہدہ کے لیے تیار ہو جاتے، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کمر کس لی، مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں دونوں چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی بیویوں سے کنارہ کش ہو جانا اور عبادات کے لیے کمر کس لینا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے بعد ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اعتکاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، اور یہ ایک معلوم چیز ہے کہ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت حرام ہے، یعنی اعتکافی جو ہے وہ بیوی سے دور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تب اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے مقابلہ میں عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور مہینے میں عبادت میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے جتنا رمضان کے آخری عشرہ میں مجاہدہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مجاہدہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتا۔ آپ آخری عشرہ میں راتوں کو جاگتے اور خوب عبادت کرتے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کریں۔ ابن ابطال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نفلی اعمال کی ترغیب دے۔ جہاں دوسری چیزوں کا شوق دلایا جاتا ہے، ان کی ڈیمانڈیں پوری کی جاتی ہیں، ان کے معمولات کی دیکھ بھال رکھی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں انہیں نفلی اعمال کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ فرائض کے علاوہ دیگر نیکیوں کا بھی حکم دے اور ان نیکیوں پر
عمل کروانے کے لیے آمادہ بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز ادا کرے اور اپنی بیوی کو جگائے تو بیوی بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھے اور قیام اللیل کرے، یعنی رات کی نماز پڑھے، تہجد ادا کرے اور پھر اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر شوہر نہیں جاگتا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے اٹھائے۔ تو مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ابان، حاکم، ان سب نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ تو پتہ چلا رات کی عبادت کا ایک خاص مقام ہے۔ پس گھروں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینی اعمال کی ترغیب دے اور دین پر چلنے میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کائنات کی ساری آسائشات کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے دین کی تو ہم سم بکمن ہو جاتے ہیں اور پوچھتے تک نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بیٹی کو پوچھا نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بیوی کو پوچھا نہیں ہے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آج قرآن کی تلاوت کس کس نے کی۔ تو اعمال صالحہ میں اپنے گھر والوں کی مدد کرنا یہ بھی ہمارا منصب فرضی بنتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ بعض اپنی ہی آخرت کی فکر کرنا اور اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہنا، گھر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ بندہ مومن کا ویسے بھی شعار نہیں۔ اور پھر جو ذمہ دار ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کلکم رائی مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چروائے کی مانند ہے کہ جس سے اس کے ریوڑ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو جو بھی گھر کا سربراہ ہوگا قیامت کے دن اس سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ تو نے گھر والوں کو تھوڑا کما کے دیا، زیادہ کیوں نہیں دیا، زیادہ دیا تھوڑا کیوں نہیں دیا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جو کما کے دیا وہ کن اعمال میں خرچ ہوا، کیا تم نے اس کا محاسبہ کیا، اچھے اور نیکی کے کاموں میں صرف ہوا یا برے کاموں میں ہوا، کیا تو نے گھر والوں کا محاسبہ کیا کہ انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو یہ بندہ مومن کا ویسے بھی شعار ہے کہ وہ گھر والوں کو اپنے نیک اعمال میں، صالح اعمال میں انہیں ترغیب دے اور انہیں توجہ دلائے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شان ہے۔ اور بندہ ہو محبوب کا امتی اور دین سے نہ بلد ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں عبادات، اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے مجاہدے کو عام دنوں کے مقابلے میں بڑھانا چاہیے۔ اس قیمتی موقع کو عید کی تیاری میں، دیگر لاء و لعاب میں اور باقی معاملات میں، خرید و فروخت کے اندر، کھانے پینے میں ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غفلت ہوگی۔ اور بالخصوص آپ معتکفین حضرات جو بیٹھے ہیں، اگر آپ ان قیمتی لمحات کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہوئے آپ کو میسر ہوئے ہیں، دیکھیں اتنا بڑا محلہ ہے، اتنے اس محلے کے اندر لوگ موجود ہیں، علاقے کے اندر لوگ ہونے کے باوجود آپ 8 یا 10 بندوں کو اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تو اپنے گھر میں بن بلائے کسی کو اپنی اجازت کے بغیر آنے بھی نہیں دیتا۔ کوئی ویسے نماز پڑھنے کے لیے تو بھی اس کی توفیق سے آتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک توفیق خاص اور میسر ہوئی ہے کہ آپ مسجد میں بھی آئے ہیں اور پھر اعتکاف کی غرض سے اس کے حضور بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ تو اتنے قیمتی لمحات جو کہ آپ کو میسر ہو چکے ہیں، پورے علاقے میں کسی کو نہیں ہوئے، آپ کو میسر ہوئے ہیں، تو چاہیے کہ آپ ان قیمتی لمحات کو اپنی مٹھی میں کریں اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان قیمتی لمحات کو آپ کے لیے مستفید بنائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خاص توفیق عطا فرمائے کہ لمحہ بلمحہ آپ ان لمحات سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی رضا کو پا سکیں۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے ملک کی سلامتی فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی سلامتی فرمائے، اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی، لبنان یمن کے مسلمانوں کی، جہاں کئی مسلمان ظلم کا شکار ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں آزادی عطا فرمائے، اللہ ظالموں کو خائب و خاسر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔